ویلکم ٹو پی ایس لیکچر۔ آج کی کلاس میں بہت ہی اہم کوشچن تحریک خلافت کیا ہے، تحریک خلافت کے مقاصد کیا ہیں اور تحریک خلافت کے ہندوستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سوال کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ تحریک خلافت کا پس منظر کیا ہے، ورلڈ وار 1 کا اس میں ذکر کیوں آتا ہے، اس کے بعد تحریک خلافت کے مقاصد اور کچھ امپورٹنٹ ایگریمنٹس کا ذکر کریں گے، تحریک خلافت کے اہم واقعات کو دیکھیں گے اور آخر پہ اس کے ناکامی کی وجوہات کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تحریک خلافت کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر میں پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ ورلڈ وار 1 کے حوالے سے ہے۔ ورلڈ وار 1 یا جنگ عظیم اول، جنگ عظیم اول شروع ہوئی 28 جولائی 1914، 28 جولائی 1914 سے لے کر 3 نومبر 1918 تک یہ پہلی جنگ عظیم رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنگ 4 سال 3 مہینے اور 2 ہفتوں تک لڑی گئی۔ اس جنگ میں جو مقابلہ تھا وہ الائیڈ پاورز کا مقابلہ تھا سینٹرل پاورز کے ساتھ۔ تو الائیڈ پاورز میں جو ملک شامل تھے اس میں برٹن، فرانس، جاپان، رشیا اور اٹلی وغیرہ اور ان کے اتحادی ملک شامل تھے، جبکہ جو سینٹرل پاور تھی اس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری، بلغاریہ، اوٹومان امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ۔ اس وقت کی سلطنت عثمانیہ کے جو سلطان تھے یا خلیفہ تھے، انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور برٹن کی مخالفت کا فیصلہ کیا۔ اب ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ یوں سمجھنا ہے کہ برصغیر پاک و ہند پر برٹش گورنمنٹ رائج تھی، برٹش یعنی انگریزوں کی حکمرانی تھی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اوٹومان امپائر سے، سلطنت عثمانیہ سے بہت لگاؤ تھا۔ تمام مقدس مقامات جو تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو پوری دنیا کے مسلمان اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے مسلمان بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور خلافت کے منصب کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اوٹومان امپائر جرمنی کا ساتھ تھا، جبکہ برٹش گورنمنٹ کی گورنمنٹ تھی انڈیا میں، ہندوستان میں۔ اب یہاں کے مسلمانوں کے اندر یہ بے چینی پیدا ہو گئی کہ وہ اس جنگ میں کیا کریں، وہ کیسے اپنے ہی ملک کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ مسلمانوں کی اس بے چینی کو دیکھتے ہوئے برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور مسلمانوں کے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اس عہد کے بعد مسلمانوں نے، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے برٹن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اور سلطنت عثمانیہ کا اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھیں تو سلطنت عثمانیہ کی جو ابتدا ہے یہ 1299 میں ہوتی ہے۔ سلطان غازی جو ہیں، عثمان غازی جو ہیں، وہ اس کی بنیاد رکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے 1924 تک، جب سلطان عبد الحمید ثانی جو ہیں وہ یہاں پر ان کی حکومت ختم ہوتی ہے اور اوٹومان امپائر یا سلطنت عثمانیہ ترکی جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ اس سوال کا پہلا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب دوسری جو اہم بات سمجھنی ہے اس کوسچن میں وہ ہے آبجیکٹیوز آف خلافت موومنٹ۔ جو خلافت موومنٹ ہندوستان کے رہنماؤں نے شروع کی تھی اس جنگ کے خاتمے پر، جب برٹش گورنمنٹ نے اپنے وعدے کا پاس نہ رکھا اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی کوشش کی، سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو اب ہندوستان کے جو مسلمان تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا شوکت علی خان تھے، حکیم اجمل تھے، مولانا محمد آزاد تھے، مولانا عبد الباری وغیرہ شامل تھے، انہوں نے تحریک خلافت شروع کی۔ اس تحریک خلافت شروع کرنے کے 3 بنیادی مقاصد تھے۔ 3 بیسک آبجیکٹیو آف خلافت موومنٹ ٹو پروٹیکٹ دا ہولی پلیسز آف اوٹومان امپائر۔
پہلا مقصد یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے مقدس مقامات حرمین شریفین، کربلا معلیٰ اور دیگر مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے۔ ٹو سیف گارڈ دا اوٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، خلافت کے منصب کو بحال کیا جائے۔ اور تیسرا آبجیکٹو تھا ٹو ریسٹور دا ٹیریٹریز آف اوٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ سے جو چھینے گئے علاقے ہیں، مثال کے طور پر تھریس تھا، اناتولیا تھا، سمرنا تھا، وغیرہ وغیرہ، ان علاقوں کو جو یورپین ممالک میں تقسیم کیے گئے تھے ان کو واپس سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ آبجیکٹو آف خلافت موومنٹ کیا ہے جی؟ ٹو پروٹیکٹ دا ہولی پلیسز آف اوٹومان امپائر، ٹو سیف گارڈ دا اوٹومان امپائر اور ٹو ریسٹور دا اوٹومان امپائر۔ بیسیکلی یہ تین بنیادی مقاصد تھے جس کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے یہ تحریک شروع کی، جس کو تاریخ میں ہم کیا کہتے ہیں جی؟ خلافت موومنٹ یا تحریک خلافت۔ اب اگلی جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ کچھ اہم معاہدے ہوئے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، تو برٹش گورنمنٹ نے کچھ معاہدے کیے جو بہت ہی خطرناک قسم کے معاہدے ہیں، مسلمانوں کے اگینسٹ تھے یہ۔ ان میں جو قابل ذکر کیا ہے، پہلا جو معاہدہ تھا وہ ہے جی استنبول ایکٹ، معاہدہ استنبول کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کیا گیا جی 3 نومبر 1918 کو، یعنی آن 3 نومبر 1918 استنبول ایکٹ واز سائنڈ۔ کیا تھا یہ معاہدہ جی؟ ٹیریٹریز آف ٹرکی از ڈیوائیڈڈ امنگ یورپین کنٹریز جی، فرانس ہو گیا، برٹن ہو گیا، گریک یونان ہو گیا، ان ممالک میں تقسیم کیا گیا ترکی کے علاقوں کو۔ ترکی جو ایک سلطنت تھی، ایک بڑے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی، تو معاہدہ استنبول کے تحت ان علاقوں کو سلطنت عثمانیہ سے چھوڑ کر برٹش گورنمنٹ نے یورپین ممالک کو تقسیم کر دیا۔ دوسرا اہم معاہدہ ہوتا ہے جس کو ٹریٹی آف سیورس کہتے ہیں، معاہدہ سیورس کہتے ہیں جی۔ سیورس فرانس کا شہر ہے، وہاں پر یہ معاہدہ ہوا 10 اگست 1920 کو یہ معاہدہ ہوا جی۔ کب جی؟ 10 اگست 1920 کو یہ معاہدہ ہوا۔ اگین جو ترکی کے باقی ماندہ علاقے تھے، مثال کے طور پر سمرنا تھا، تھریس تھا، اناتولیا تھا، اس کو برٹش نے یورپین کنٹریز کے حوالے کر دیا۔ تو ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو خلافت موومنٹ ہے اس کے 3 آبجیکٹو تھے۔ آبجیکٹو یہ تھے کہ تو سلطنت عثمانیہ کو بحال کیا جائے، سلطنت عثمانیہ کے علاقے واپس کیے جائیں اور سلطنت عثمانیہ کو مکمل طور پر فعال کیا جائے۔ اور پھر جو 2 اہم معاہدے ہوئے، استنبول ایکٹ اور ٹیریٹری آف ترکی جو تھے، اس کے جو علاقے تھے سلطنت عثمانیہ کے، ان کو یورپین ممالک میں تقسیم کیا گیا۔ ایسے ہی ٹریٹی آف سیورس تھی جو 10 اگست 1920 کو ہوئی۔ کوشچن کے تیسرے فیز میں اب ہم بات کریں گے ایونٹس آف خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ کو اب ہم پہنچے ہیں ایونٹس آف خلافت موومنٹ تک۔ خلافت موومنٹ کا بیک گراؤنڈ، خلافت موومنٹ کے آبجیکٹیوز یعنی اس کے مقاصد، اور 2 معاہدے یعنی معاہدہ استنبول اور معاہدہ سیورس سمجھنے کے بعد اب ہم کوشچن کو اس کے تیسرے فیز کی طرف آتے ہیں، دیٹ از دی ایونٹس آف خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ کے اہم واقعات۔ تو سب سے پہلے ہے خلافت کمیٹی اور خلافت کانفرنس۔ 22 سپٹمبر 1919 22 ستمبر 1919 کو خلافت کمیٹی قائم کی گئی اور 23 نومبر 1919 کو خلافت کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت مولوی فضل حق نے کی تھی، اور یہ طے کیا کہ ہندوستان کے مسلمان باضابطہ طور پر ایک تحریک شروع کر رہے ہیں جس کا آبجیکٹو سلطنت عثمانیہ کا دفاع ہے، اس کو بحال کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ خلافت کمیٹی قائم کی گئی اور بعد میں خلافت کانفرنس ہوئی تھی۔ اگلے ایونٹ میں آپ جب جاتے ہیں تو یہ ہے خلافت ڈیلیگیشن، خلافت وفد۔ خلافت وفد پیش آیا جی مارچ 1920 سے لے کر اکتوبر 1920 تک۔ مسلمانوں کا ایک ڈیلیگیشن محمد علی جوہر کی قیادت میں برطانوی حکومت سے ملنے گیا مارچ 1920 میں۔ یہ وفد برطانیہ پہنچ کر ان کے پرائم منسٹر ڈیوڈ لائیڈ جارج سے اس نے مذاکرات کیے
اور خلافت عثمانیہ کے حوالے سے بات کی کہ سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، ترکی سے چھینے گئے علاقے بحال کیا جائیں اور خلافت کا مسند اس کو دوبارہ برقرار رکھا جائے۔ لیکن ڈیوڈ لائٹ جارج جو تھے انہوں نے اس وفد کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور یوں خلافت ڈیلیگیشن ناکام واپس لوٹا۔ اگلا جو ایونٹ ہے اہم وہ ہے نان کوپریشن موومنٹ، تحریک عدم تعاون اس کو آپ کہتے ہیں۔ 28 مارچ 1920 کو یہ قائم کی گئی۔ بنیادی طور پر یہ قائم کی تھی گاندھی نے۔ یہ وہ دور تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1913 سے لے کر 1920 تک، 1913 سے 1920 تک کا ہندو مسلم اتحاد کا دور تھا۔ اسی وجہ سے 1960 کو میثاق لکھنؤ بھی ہوا تھا، لکھنؤ پیکٹ بھی ہوا تھا، ہندو مسلم یونٹی کی جو سب سے بڑی مثال ہے۔ 1920 کو برٹش گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک مظاہرہ شروع کیا اور گاندھی نے خلافت کے معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ایک تحریک شروع کی جس کو تحریک عدم تعاون یا نان کوپریشن موومنٹ کہتے ہیں۔ کنٹری وائڈ ایجیٹیشن اگینسٹ برٹش گورنمنٹ، پورے ملک میں، پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کو بتایا گیا، ان کے اندر شعور پیدا کیا گیا اور برٹش گورنمنٹ کے اگینسٹ مظاہرے کیے گئے۔ یوں اب تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون مل کر برٹش گورنمنٹ پر ایک دباؤ ڈال رہے تھے۔ اسی دوران کیا ہوا جی، بائیکاٹ کیا گیا اگینسٹ برٹش گورنمنٹ یا ترک مولات جس کو کہتے ہیں۔ ترک مولات میں کیا تھا، یہ 5 بیسک پوائنٹ تھے برٹش گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ پہلا تھا جی ریننسیشن آف آل گورنمنٹ ٹائٹلز۔ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے یا ہندو تھے انہوں نے کیا کیا جی، جتنے بھی ان کو خطابات القابات ملے تھے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے وہ واپس کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بائیکاٹ آل لیجسلیچر اینڈ کورٹس، تمام عدالتوں کا، تمام قانون ساز اداروں کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا برٹش گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ withdrawal آف اسٹوڈنٹس فرام انسٹیٹیوشنس، تمام اسکول کالج یونیورسٹیاں بند کی گئیں، طلباء نے جانا چھوڑ دیا جی، بائیکاٹ کا حصہ بنے۔ ریزگنیشن فرام آل گورنمنٹ پوسٹ، جتنے بھی لوگ سرکاری ملازمتوں میں شامل تھے، سرکاری ملازمتیں کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پر استعفے دے دیے۔ سول ڈس اوبیڈینس اسٹارٹ کر دی گئی جی۔ یہ 5 وہ چیزیں تھیں جس کو ترک مولات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ پر بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا تھا۔ اب یہ وہ موقع تھا جہاں پر تحریک خلافت اپنی کامیابی کی طرف جا رہی تھی۔ برٹش گورنمنٹ پر جب برٹش گورنمنٹ ورلڈ وار فرسٹ جیتنے کا جشن منا رہے تھے تو مسلمانوں نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ تمام برٹش گورنمنٹ کی جتنی بھی پروڈکٹس تھیں، جتنی بھی مصنوعات تھیں، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا۔ اچھا ایک پریشر بنانے میں مسلمان کامیاب ہو گئے تھے عدم تعاون کی اس تحریک کو ساتھ ملانے کے ساتھ ساتھ۔ اب یہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب تحریک خلافت کی ناکامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، تاریخ میں اس کو کہا جاتا ہے جی چوری چورا انسیڈنٹ، چوری چورا کا واقعہ۔ یہ یو پی جو پروونس تھا ہندوستان کا، وہاں کا ایک ضلع تھا، ضلع گورکھپور۔ ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ تھا، اس قصبے کو چوری چورا کہتے تھے۔ وہاں پر پولیس کی ایک چوکی تھی۔ وہاں پر 5 فروری 1922 کو نان کوپریشن موومنٹ کے جو کچھ رضاکار تھے انہوں نے دعویٰ بول دیا جی، انہوں نے کچھ حملہ کیا۔ وائلنٹ موب سیٹ آن فائر آن پولیس چوکی نیئر ڈسٹرکٹ گورکھپور چورا چوری۔ یہاں پر جب تحریک عدم تعاون کے کچھ نوجوانوں نے پولیس چوکی کو آگ لگائی 5 فروری 1922 کو، جس کے نتیجے میں 21 کے قریب پولیس کانسٹیبل جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یوں یہ جو تحریک عدم تعاون تھی جس کو گاندھی نے ایک امن کی تحریک کا نام دیا تھا، تو اب یہ ایک پرتشدد تحریک میں کنورٹ ہو گئی تھی، بدل گئی تھی۔ تو نتیجہ کیا ہوا جی، گاندھی نے تحریک عدم تعاون کے خاتمے کا اعلان کر دیا جی، کال آف نان کوپریشن موومنٹ جی، کہ انہوں نے یہ جواز پیش کیا چونکہ تحریک عدم تعاون ایک
پرامن تحریک تھی، لیکن اس واقعے کے بعد یہ پرامن نہیں رہی، اس لیے وہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ ہندو مسلم یونٹی تھی، یہیں پر ہندو مسلم یونٹی کا بھی اختتام ہوتا ہے اس موقع پر آ کر۔ جب تحریک عدم تعاون ختم ہوتی ہے تو اب تحریک خلافت جو ہوتی ہے اس کا بھی اختتام ہوتا ہے، ایولیوشن آف خلافت موومنٹ، کیونکہ مسلمانوں کے جو لیڈر تھے محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی خان جو تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ایسی صورت میں جب یہ چورا چوری کا انسیڈنٹ پیش آتا ہے، ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں آ کر مسلمان ایک بار پھر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تحریک خلافت جو اپنی کامیابی کے بالکل قریب تھی، ہندوؤں کے اس رویے کی وجہ سے وہاں پر تحریک خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یوں تحریک خلافت ناکام ہوتی ہے، خلافت موومنٹ فیلڈ آن دیٹ پوائنٹ۔ تحریک خلافت ناکام ہوتی ہے، لیکن تحریک خلافت ناکام ہونے کے بھی کیا اثرات ہیں؟ اب ہم بات کرتے ہیں کوشچن کے اینڈ پر، اوورال انالیسس دیکھیں گے۔ کوشچن کو ہم یوں اختتام پذیر کریں گے کہ تحریک خلافت اگرچہ ناکام ہوئی، لیکن اس کی ناکامی کے باوجود بھی ہندی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت اگرچہ ناکام ہوتی ہے، لیکن ایکسپیرینس آف موومنٹ، مسلمانوں کو ایک ملی تحریک چلانے کا تجربہ حاصل ہوا، پہلا فائدہ یہ ہوا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا تھا کہ رول آف ریلیجیس اسکالرس، ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذہبی اسکالر تھے ان کو پہلی دفعہ میدان سیاست میں آنے کا موقع ملا، اور انہوں نے سیاست میں عملی طور پر مرکزی کردار ادا کیا۔ تیسری اہم جو چیز ہے وہ ہے انفلوئنس آف ہندوز۔ تحریک خلافت ناکام ہوئی، کیا وجہ تھی؟ ہندوؤں کو ساتھ شامل رکھنے کا خمیازہ اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں اگر ان کو اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے ان کو علادہ سے اپنا پلیٹ فارم لے کر جانا ہوگا۔ ٹو نیشن تھیوری جو تھی، دو قومی نظریہ جو تھا، اس کو اجاگر کیا یہاں پر کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ہیں، ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا ہندوؤں کو ساتھ شامل رکھنے کا خمیازہ مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ آنے والے وقت میں جو تحریک چلائی جائے گی وہ ہندوؤں کے بغیر چلائیں گے، لہٰذا مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر کام کیا، اور تحریک خلافت جو تھی وہ پاکستان موومنٹ یا تحریک پاکستان پر آ کر منتج ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اس ناکامی سے لگا کہ اب انہیں ایک بڑے پلیٹ فارم پر کام کرنا ہوگا۔ ایسے ہی تھا کہ تحریک خلافت کے اندر جو بڑے رہنما تھے، بعد میں وہ قیام پاکستان میں تحریک پاکستان کی جو تحریک تھی انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا، اور بعد میں قیام پاکستان بھی ممکن ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کوشچن، تحریک خلافت، جس کو میں نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے تحریک خلافت، اس کی بیسکس کو سمجھا، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھا، تحریک خلافت کے آبجیکٹیوز یعنی اس کے مقاصد کو سمجھا، پھر تحریک خلافت کے اہم واقعات کو پڑھا، اور آخر میں اس کی ناکامی کی وجوہات پڑھی اور تحریک پاکستان پر اس کے اثرات پڑھے۔